آج چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. آپ یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا کہ چٹھا صاحب اٹھے, انہیں خیال آیا کہ خودکشی کرنی چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ خودکشی نہیں کرتا. تو میں عوام کے سامنے حقائق لاتا ہوں. جو الیکشن کا پروسیس ہے یہ 1.5 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. اس میں آپ نے پریزائڈنگ آفیسرز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اسی طرح پھر ریٹرننگ آفیسرز ہیں. تو یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس میں پلاننگ بھی ہے, اس میں ایگزیکیوشن بھی ہے. اب جو چٹھا صاحب ہیں وہ پلاننگ میں بھی جو ہے یہ جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے وہ پلاننگ میں بھی شامل تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو ایک جو دھاندلی کا تھا وہ ایگزیکیوٹ بھی کیا. ایگزیکیوشن کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک ضمیر جاگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی اور میں نے اپنے جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کو دباؤ میں ڈال کے یہ دھاندلی کروائی ہے. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو چٹھا صاحب ہیں ان کو پہلے کیوں نہیں آیا کہ یہ ایگزیکیوٹ جب کر رہے تھے اس ٹائم یہ کہتے. میں آپ کو ایک مثال دوں, جو فارمر ڈی جی ایف آئی تھے بشیر میمن صاحب, اس کے حوالے سے جب عمران خان نے دباؤ ڈالا تھا کہ آپ نے یہ ان کے خلاف کیسز بنانے ہیں, تو یہ چٹھا صاحب بھی اسی طرح سٹینڈ لے سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اللیگل ہے اور یہ جو ہے وہ سیڈیشن کے اس میں آ جائے گا اگر میں یہ کروں گا الیکشن میں کوئی دھاندلی کے حوالے سے. یہ اس ٹائم سٹینڈ لے لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اس میں ورتھ ہوتی اور اگر اس ٹائم بھی یہ پریس کانفرنس کر دیتے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آج انہوں نے کیا ہے پریس کانفرنس, اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کو متنازعہ بنانے کے حوالے سے ظاہری بات ہے یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور الیکشن کے تاکہ جو نتائج ہیں باقی بھی ساری پارٹیز جو ہیں وہ دھاندلی کے حوالے سے رونا رو رہی ہیں. پیپلز پارٹی اپنے کچھ حلقوں کو لے کے رو رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ دھاندلی ہوئی. نون لیگ بھی کچھ جو ہے وہ انتخابی عذرداریاں انہوں نے بھی دائر کی. وہ یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پی ٹی آئی اس پہ شور مچا رہی ہے کہ ان کی 60-70 سیٹیں جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں. تو یہ تمام سیاسی جماعتیں آلریڈی الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر سوال جواب پہلے ہی وہ سوال اٹھا رہی ہیں. تو اب یہ ایک جو انہوں نے کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے تو اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو الیکشن کا سارا پروسیس تھا اس کو متنازعہ قرار دے کے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور پھر جو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس کو پرولونگ کیا جائے اور یہ جو ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس کا یا جمہوری حکومت آنے کا وہ ہے وہ دوبارہ سے ہم اس کی طرف پھر سٹرگل کرتے. دوسرا جو میرے نزدیک ایک اہم ریزن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کسی بلوچستان کے کمشنر نے نہیں یا کسی اندرون سندھ کے کمشنر نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی, یہ راول پنڈی کے کمشنر نے کی ہے جہاں پہ اس پورے ڈویژن میں 45% آف دا سرونگ آرمی جو ہے وہ اس ڈویژن میں رہتی ہے. تو یہ انتخابات کا جو پورا عمل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سرونگ آرمی کے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات یہ ڈالے جائیں کہ یہ الیکشن متنازعہ ہیں اور یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. اب سوال یہ بھی تھا کہ یہ اب کمشنر صاحب نے الزامات لگائے ہیں, اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت پہ. چیف جسٹس کے اوپر بھی الزامات انہوں نے لگائے, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی لگائے. میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس نے بھی اپنے وہ کیا کہ انہوں نے کوئی ثبوت دیے ہیں. تو یہ تو لاجیکل بات ہے کہ ثبوت انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کیے, انہوں نے جسٹ ایک اپنی جو سٹیٹمنٹس تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے اوپر تحقیقات ہوں گی وہ ثبوت کے حوالے سے کن بنیادوں کے اوپر ہوں گی.